لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلناہ الذکر انا لہ لحافظون. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم. یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور حاجی حسین زہرزادہ، مرحومہ مغفورہ نرجس شہبازیان اور مرحوم مغفور حاجی نصیر زہرزادہ. یہ سب خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی مغفرت کرے. ان کے پروردگار ورثہ کو، لواحقین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت. یہ مجلس آپ کی خدمت میں رحمت آباد ایرانی شیعہ اشنا شریف قبرستان سے برائے ایصال ثواب یاد میں ان مرحومین کے پیش کی جا رہی. قرآن مجید کا اعلان ہے کہ انا نحن نزلناہ الذکر انا لہ لحافظون. قرآن خود اپنی حفاظت کی بات کر رہا ہے. قرآن اپنے محفوظ ہونے کے لیے خود دلیل دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ذکر ہے اور میں اسے محفوظ رکھنے والا ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید اگر صبح قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے تو پھر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو آیا ہے نور، جسے قرآن نے نور کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. توجہ کیجیے گا، سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس میں اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے نور کو بھیجا ہے اور کتاب کو بھیجا ہے. اس کے معنی کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک نور خلق ہوا جو اس کتاب کے لیے ہادی ہو، جو اس کتاب کو بتانے والا ہو، جو اس کتاب کا معلم ہو، جو اس قرآن کا پڑھانے والا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کتاب کا جاننے والا نہ ہو تو کتاب کبھی فائدہ نہیں دیتی. اس کی مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے. میرے ناظرین صاحب فہم ہیں، الحمدللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، خدا آپ کے علم میں اضافہ کرے. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے ایک بہت بڑا اسکول بنایا ہے، کالج بنایا ہے، اور اس میں دنیا کی ہر زبان کی کتاب میں نے رکھ دی ہے، اور بڑے بڑے اسکالر کی کتاب ہے، پڑھے لکھے افراد کی کتاب ہے، ان لوگوں کی کتاب ہے کہ جو ٹاپ ہیں دنیا میں علم کے معاملے میں، اور میں یہ کہوں کہ اپنے بچے کو آپ بھیج دیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے. لیکن ایک چیز کا خیال رہے کہ وہاں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، وہاں کوئی آپ کو اس کتاب کے بارے میں گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، اس کتاب کے نالج کو کوئی آپ کو دینے والا نہیں ہے. کتاب پوری بھری ہے، لائبریری ہے پوری، اور آپ اپنے بچے کو بھیج دیں جسے کچھ نہیں آتا، جو کچھ نہیں سمجھتا، جو کچھ نہیں جانتا. آپ یہ بتائیں، آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے؟ سب سے پہلے آپ میری عقل پر سوال اٹھائیں گے کہ آپ مولانا ہیں، آپ عالم ہیں، یا آپ جو ہے پڑھے لکھے ہیں؟ آپ نے یہ کیا کام کیا؟ اتنی محنت آپ نے کی کہ دنیا کی تمام پڑھی لکھی شخصیتوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ٹاپ کی، اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی آپ نے کتابیں لا کر بھر دی، اور آپ کسی ایسے شخص کو بھی وہاں نہیں رکھتے کہ جس کو ABCD آتی ہو، جس کو الف ب آتی ہو، جو عربی، فارسی، اردو جانتا ہو، جو انگلش جانتا ہو. کیا فائدہ آپ کی کتاب جمع کرنے کا؟
کیوں آپ نے یہ احمقانہ کام کیا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ صرف کتاب تنہا کافی نہیں ہے، صرف کتاب کسی کو ہدایت نہیں دیتی، صرف کتاب میں لکھے ہوئے میٹر ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ جو کتاب بھی ہے اس کتاب کا معلم ہونا چاہیے، اس کتاب کا جاننے والا ہونا چاہیے، اس کتاب کا ٹیچر ہونا چاہیے، اس کتاب کا پڑھا لکھا اس تعلیم ہونا چاہیے جو کتاب کو پہلے سے پڑھ چکا ہو یا اس کا نالج رکھتا ہو، تب وہ کتاب کسی کو پڑھا سکتا ہے، کسی کو دے سکتا ہے، یا وہ کتاب فائدہ دے۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنی کتاب تو بھیجے جس میں خود کتاب قرآن کا دعویٰ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن میں ہے، ہر خشک و تر کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں غائب ہے، زمین میں غائب ہے، وہ سب قرآن میں ہے۔ اور اس قرآن کو اللہ تنہا بھیج دے؟ اچھا بھیجے گا بھی تو کس کے پاس بھیجے گا بتائیے؟ چلیے ٹھیک ہے، اتار دیا، موسیٰ سے کہا کہ کوہ طور پر آ جاؤ، ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں۔ عیسیٰ کو کوہ سعیر پر بلایا، کتاب دے دیا، بلا کے دیا نا اللہ نے کہ کوہ طور پر کتاب کہہ دیتا ہو، کہتا بنی اسرائیل جاؤ کوہ طور پر جا کے کتاب پڑھو اور اپنے مسئلے کو حل کرو۔ ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہوا۔ مسلمانوں غور کرو، فکر کرو، سوچو کہ توریت کے لیے بھی موسیٰ جیسا کلیم اللہ، اللہ نے اس کا انتخاب کیا، اسے نبی بنایا، رسول بنا کے بھیجا، اس کی حفاظت کی۔ 70,000 لوگ بچے قتل کیے گئے ایک موسیٰ کی حفاظت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ نمائندہ الہی ہے، موسیٰ توریت کا محافظ ہے، موسیٰ توریت کی باتوں کو پہنچانے والا ہے، ہادی ہے، پیشوا ہے، اس لیے قدرت اس کی حفاظت کی۔ جناب عیسیٰ کی حفاظت کی، کوئی سیر پہ بلا کے کتاب انجیل دی۔ یہ سارے مسلمان مانتے ہیں، اور ہم قرآن کی بات کریں تو کہتے ہیں نہیں صاحب کو تو کتاب کافی ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کہنا غلط ہے، کتاب خدا تنہا کافی نہیں ہے جب تک کوئی نور یا کوئی ہادی نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا جو معلم ہوگا، قرآن کا جو عالم ہوگا، قرآن کا جو محافظ ہوگا، قرآن کو جو بتانے والا ہوگا، وہ وہیں سے ہوگا جہاں سے قرآن آیا ہے۔ جدھر سے قرآن آیا ہے ادھر کا معلم ہونا چاہیے، جدھر سے قرآن آیا ہے ادھر کا پڑھانے والا ہونا چاہیے، چاہے وہ رسول کی ذات ہو یا بعد رسول کوئی رسول کی جگہ پر آئے، اسے بھی وہی کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر کائنات کا ہر خشک ہوتا ہے، سب کا علم ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی مجلسوں میں کہ قرآن کو سمجھیں۔ 2 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ علماء اعلام کہتے ہیں، فلاسفر کہتے ہیں، قرآن سے دلچسپی رکھنے والے کہتے ہیں کہ کم سے کم قرآن کو 24 گھنٹے میں 14 بار پڑھنا چاہیے۔ کبھی 5 منٹ پڑھیے، کبھی 10 منٹ پڑھیے، کبھی 2 منٹ پڑھیے، کبھی 3 منٹ پڑھیے، کبھی 15 منٹ پڑھیے، مختلف مرحلے میں قرآن کو پڑھیے۔ یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے اور قرآن کی تلاوت کی اور ہم نے کہا قرآن تو ہم نے پڑھ لیا، ہمیں ثواب مل گیا۔ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ قرآن مختلف ٹائم میں پڑھیں گے تو قرآن کو سمجھیں گے، تفسیروں کو سمجھیں گے۔ قرآن رٹ لینے کا نام نہیں ہے، قرآن کو سمجھیے تاکہ انسانیت آگے بڑھے، انسانیت محفوظ رہے، عزت محفوظ رہے، آبرو محفوظ رہے۔ قرآن عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے آیا ہے، قرآن انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، میں اپنے جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس زبان میں قرآن کی تفسیریں پڑھیں، انگلش میں ہے پڑھیں، اردو میں ہے پڑھیں، فارسی میں ہے پڑھیں، تھوڑا سا قرآن پڑھیں، تھوڑا سا قرآن پڑھیں، خدا کی قسم
میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں تھوڑا قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، وہی کافی ہے آپ کے لیے۔ پورا قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے تھوڑا سا قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کی طرف دیکھیں، اپنے نفس کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں اس نظام الہی میں۔ ہماری ذمہ داری اللہ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں، سمجھ کے روزہ رکھیں، سمجھ کے نماز پڑھیں، سمجھ کے عبادت کریں، سمجھ کے صدقات و خیرات دیں، کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں، کوشش کریں کہ ہم قرآن کے مطابق عمل کریں تاکہ قرآن ہمارے لیے قیامت میں گواہی دے، قرآن ہمارے لیے قیامت میں گواہی دے کہ نہیں اس نے اپنی زندگی کو ہمارے مطابق چلایا اور اس پر چلنے کی کوشش کی۔ اگر اتنا بھی قرآن نے قیامت میں کہہ دیا کہ پروردگار اس نے کوشش کی ہے کہ یہ قرآن کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارے، اس نے سمجھا ہے مجھے، رٹا نہیں ہے، سمجھا ہے مجھے، یقین کریں کہ آپ کو قیامت میں شفاعت پیغمبر بھی نصیب ہوگی، حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا۔ خدا مرحوم حاجی حسین، توجہ کیجیے گا، زیرزادے اور نرجس شاہ بازیان اور مرحوم حاجی نصیر، پروردگار انہیں قرآن کی شفاعت نصیب کرے، رسول کی شفاعت نصیب کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے ورثہ کو، پسماندگان کو صبر دے۔ یہ مرحومین واقعی اہل بیت کے چاہنے والے تھے، قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے، خدا ان کا ایمان سالم رکھے صبح قیامت تک۔ یہ مختصر سی گفتگو اگر ایک انسان کو بھی قرآن سمجھنے کی ہدایت دے دے گا، یہ ایک انسان بھی آپ میں سے سوچ لے گا کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، بھلے ایک آیت سمجھے، 2 آیت سمجھے، 3 آیت سمجھے، آپ یقین جانیں اس مجلس کا اجر و ثواب صرف آپ کو نہیں، ان لوگوں کو بھی ملے گا جو لوگ یہ سوچ لے، صرف عمل تو دور کی بات ہے۔ خدا نیتوں پہ اجر دیتا ہے، خدا ارادوں پہ اجر نہیں دیتا ہے، خدا آپ ارادہ کریں اچھے کام کا، خدا اجر دیتا ہے، وہ کریم خدا ہے، وہ رحیم خدا ہے۔ میرے دوستوں، بس میں نے گفتگو ختم، یہ وہ قرآن ہے کہ جو اہل بیت سے جدا نہیں ہے۔ اسی لیے حسین جب جناب زینب کبریٰ خیمے میں آئی ہیں اور آنے کے بعد سید سجاد کو جگایا، کہا بیٹا اٹھو، دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ تو بیمار نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائے۔ اب جو خیمے کا پردہ زینب کبریٰ نے، زینب اولیاء مقام نے ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بیمار نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا۔ زینب گھبرا گئی، میرے لال تم نے اپنے بابا کو کہاں دیکھا جو سلام کر رہے ہو؟ تم نے رسول کے فرزند کو کیسے دیکھ لیا جو سلام کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں نے ابھی اپنے بھائی کو شمر کے کند خنجر تلے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایک مرتبہ بیمار نے آواز دی پھوپھی اماں وہ سامنے نو کے نیزہ پہ دیکھیے، میرے بابا کا سر بلند ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ارے میرا بابا قتل کر دیا گیا، میرا بابا مارا گیا، میرے بابا کو ذبح کر دیا گیا، مگر میرے بابا اور قرآن میں جدائی نہ ہوئی۔ حسین قرآن پڑھتے رہے، راہ کوفہ اور شام کا سفر کرتے رہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کے ذریعے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں میرے معبود ہم سب کو قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مرحومین کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، تمام ناظرین و سامعین مومنین مومنات کی حفاظت فرما، ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور حاجی حسین زہرزادے نرجس شاہ بازیان اور حاجی نصیر زہرزادے کی اور ان کے تمام خانوادے کے مرحومین کے لیے آپ حضرات ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔